دوستو، جب اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی عزت پر بات آتی تو ارطغرل غازی بنا کسی بات کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں اتر جایا کرتے اور ہمیشہ غازی بن کر واپس لوٹ آیا کرتے۔ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی حکمرانی کفار کو جینے نہیں دے رہی تھی، اس لیے وہ غازی کو مارنے کے لیے ہر ناپاک کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی پر ہونے والی کفار کے 5 خطرناک اور جان لیوا حملوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کے تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے۔ نمبر 5، دوستو، سمور ایک صلیبی سردار تھا جس کی ملکیت میں پورا عالمی بازار ہوتا ہے۔ ویسے تو سمور کا حملہ ارطغرل غازی پر براہ راست تو نہیں ہوتا ہے، مگر سمور نے ترگت کا استعمال کرتے ہوئے ارطغرل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمور نے ایک خط کے ذریعے غازی کو ایک خطرناک زہر دے دیتا ہے اور یہ زہر اتنا جان لیوا ہوتا ہے کہ فوراً اثر دکھاتے ہوئے ارطغرل غازی کو شدید بیمار کرتا ہے۔ موت کے کشمکش میں ارطغرل کے آنکھوں سے خون نکلتا ہے۔ سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ارطغرل شہید ہو گیا ہے، مگر اللہ کے کرم سے اور ارطغرل کی علاج سے غازی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں سمیت عالمی بازار کو فتح کر لیتا ہے۔ نمبر 4، دوستو، سلطان علاء الدین کے ایک جاسوس کو کمانڈر ویسیلیس پکڑ لیتے ہیں اور غار میں شہید کر دیتے ہیں۔ جب ارطغرل اس جاسوس کو بچانے آتے ہیں، مگر وہاں پر کمانڈر ویسیلیس پہلے سے ہی تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ جب ارطغرل غار کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو کمانڈر اس پر حملہ کر لیتے ہیں۔ مسلمان چونکہ تھوڑے تعداد میں ہوتے ہیں تو اس لیے کمزور ہو جاتے ہیں اور صلیبی ان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ارطغرل کے کافی سپاہیوں اور مسلمانوں کو شہید کر لیا جاتا ہے۔ جب ارطغرل کو بھی شہید کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ وہاں پر انٹری ہوتی ہے سلطان علاء الدین کی۔ سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ صلیبیوں پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں اور ارطغرل اور ان کے ساتھیوں کو اس چال سے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 3، دوستو، کمانڈر ویسیلیس کے مرنے کے بعد کمانڈر آرس قلعے کا گورنر بن جاتا ہے۔ کمانڈر آرس ایک صلیبی کمانڈر ہونے کی وجہ سے ارطغرل غازی کے ایک جانی دشمن بن جاتا ہے۔ قلعے میں آنے کے بعد آرس نے ظاہری طور پر ارطغرل کے ساتھ امن کا معاہدہ کرتا ہے، مگر صلیبی شہنشاہ کی طرف سے آرس کو ارطغرل کو شہید کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جب ارطغرل اپنے ساتھیوں سمیت کسی مہم پر جا رہے ہوتے ہیں تو کمانڈر آرس راستے میں جال بچھا کر ارطغرل غازی پر حملہ کر لیتا ہے۔ اس حملے کے بارے میں مسلمانوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے کافی مسلمان سپاہی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں اور اس حملے میں ارطغرل غازی بھی شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوستو، اب بات کریں گے ایک ایسے حملے کے بارے میں جس میں حملہ کرنے والے بھی صلیبی تھے اور غازی کی جان بچانے والے بھی صلیبی تھے، اور جان بچانے والی عورت اور کوئی نہیں بلکہ گورنر کی بیٹی اور کمانڈر ویسیلیس کی منگیتر ہوتی ہے جس کا نام ایلینا ہوتا ہے۔ یہ منظر تب کا ہوتا ہے جب ارطغرل صلیبی کمانڈر کے پاس موجود ہوتے ہیں اور اچانک کسی بات پر گورنر کے سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں اور ارطغرل غازی کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ کمانڈر ویسیلیس غازی کو شہید کرنے والا تھا کہ ان کے منگیتر ایلینا آ جاتے ہیں اور پھر دربار میں اپنے بابا کے سامنے تمام صلیبیوں کو پیچھے کر
کرتے ہوئے ارطغرل کی جان بچا لیتے ہیں۔ دوستو یہ صلیبی عورت بعد میں اسلام قبول کر کے اپنا نام افسا رکھ لیتی ہے اور بمسی کی بیوی بن جاتی ہے۔ نمبر 1 دوستو ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلے سیزن کے آخر میں جب ارطغرل غازی علیمہ سلطان کو لے کر اپنے دوستوں کے ہمراہ علب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں اور علیمہ ارطغرل سے باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ صلیبی کمانڈر ٹائٹس وہاں پہنچ جاتا ہے اور دور سے ارطغرل کو مارنے کے لیے تیر چلا دیتا ہے، مگر علیمہ اس تیر کے سامنے آ جاتی ہے اور بری طرح زخمی ہو کر گر جاتی ہے۔ اوپر سے صلیبی پورے زور سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ صلیبی یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے اور ان کا خیال تھا کہ آج ارطغرل کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن غازی ترگت اور بامسی کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور علیمہ کو مزید نقصان پہنچانے سے بچا لیتے ہیں۔ اس موقع پر ارطغرل غازی علیمہ کو سنبھالنے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو صلیبی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترگت کو یرغمال بنا لیتے ہیں اور پھر ترگت پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ دوستو یہ تھے ارطغرل غازی پر ہونے والے دشمن کے 5 خطرناک اور جان لیوا عملے۔ دوستو آپ کو ان سب میں سے کون سا عملہ خطرناک اور جان لیوا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریئلٹی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ والسلام۔